بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آگ سے باہر آنے کے بعد قوم کو نصیحت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آئے تو کفار کو پھر سمجھایا اور دعوت توحید دی اور انجام آخرت سے ڈرایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دوستی اور محبت رکھتے ہو اور باہم سیرت اور طریقے میں اپنے دوستوں رشتہ داروں سے جدا نہیں ہونا چاہتے، اسی وجہ سے تم نے کفر و شرک کے طریقے کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ تمہاری یہ دوستی اس فانی دنیا تک ہی محدود رہے گی، اور قیامت میں تمہارے چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے اور پیروکار اپنے سرداروں پر لعنت کرنے لگیں گے، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ مَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت معبود بنا لیے ہیں، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح سلامت تشریف لانے کا معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فآمن لہ لوط، تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی۔ یاد رہے کہ یہاں ایمان سے رسالت کی تصدیق ہی مراد ہے، کیونکہ اصل توحید و ایمان کا اعتقاد تو ان کو ہمیشہ سے حاصل ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں اور کسی حال میں ان سے کفر کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ عرصے بعد علاقے میں قحط پڑ گیا اور اس وقت غلے کے خزانے نمرود کے قبضے میں تھے، چنانچہ لوگ اس کے پاس جاتے اور غلہ لے کر آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لے گئے تو وہاں آپ علیہ السلام کی نمرود سے گفتگو ہوئی۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد اور دعوت کے بارے میں پہلے سے معلومات تھی۔ اب جب آپ علیہ السلام سامنے آئے تو پوچھنے لگا تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب عز و جل وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا، یعنی اجسام میں موت و حیات پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک عمدہ دلیل تھی جس میں بتایا گیا کہ خود تیری زندگی خدا کے وجود کی گواہ ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جسے اس کریم عز و جل نے انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی، پھر تیری مقررہ عمر پوری ہونے پر تجھے موت دے گا۔ اس دلیل کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا، کیونکہ اپنے عدم سے وجود میں آنے اور نطفہ سے پورا انسان بننے اور سارے عمل کے لیے لازمی طور پر کسی خالق کے موجود ہونے کا کیسے انکار کر سکتا تھا، لیکن مجمع کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے خواہ مخواہ کی بحث شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا اس کو زندہ کرنا ہے۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی، کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا اور زندگی پیدا کرنے کی بجائے قاتل کو سزا نہ دینے کو زندہ کرنا کہنا ہی اس کی شکست و جہالت کے لیے کافی تھا۔ عقل و شعور رکھنے والوں پر اسی سے ظاہر ہو گیا کہ جو دلیل و حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی وہ ہر شک و شبہ کو کاٹ دینے والی ہے اور اس کا جواب ممکن نہیں، لیکن چونکہ نمرود نے شرم مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب دے ہی دیا تھا، اگرچہ وہ سراسر باطل تھا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر دوسری ایسی دلیل پیش فرمائی کہ جس کا کوئی معمولی ظاہری جواب بھی نہ دیا جا سکے کہ اے ربوبیت کے جھوٹے دعوے دار، تو حیات و موت کی تخلیق سے آسان کام ہی کر کے دکھا، اور وہ یہ کہ ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدل دے، یعنی سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اسے مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے عقائد میں مناظرہ کرنا ثابت ہوتا ہے اور یہ سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ اکثر انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوم
کہ منکرین سے مناظرہ فرمایا، بلکہ خود حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا۔ لہٰذا مناظرہ کرنا برا نہیں ہے، بلکہ سنت انبیاء ہے۔ البتہ اس میں جو تکبر و سرکشی اور حق کو قبول نہ کرنے کا پہلو داخل ہو گیا ہے وہ برا ہے۔ بعض جدید لوگوں نے موجودہ مناظروں کی صورتحال دیکھتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے مناظروں کا متعلقاً انکار کیا۔ یہ درست نہیں کہ موجودہ حالات کی غلطیوں سے ثابت شدہ درست بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آج واعظین میں خرابیاں ہیں تو کیا انبیاء علیہ السلام کے واعظ کہنے کا ہی انکار کر دیا جائے؟ مناظرے کے بعد بدبخت نمرود نے آپ علیہ السلام کو غلہ نہ دیا، چنانچہ آپ خالی ہاتھ واپس آئے اور گھر کے قریب پہنچ کر 2 بوریوں میں ریت بھر لی تاکہ گھر والے سمجھے کہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے۔ اس دوران حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی اور بوریوں کو کھولا تو دیکھا کہ دونوں عمدہ اناج سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے کچھ اناج لے کر کھانا تیار کیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ عرض کی آپ جو بوریاں لے کے آئے تھے انہی میں سے یہ اناج نکلا تھا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے۔ بھوکے شیروں کی طرف سے تعظیم ابراہیمی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کفار کی طرف سے آپ علیہ السلام پر 2 بھوکے شیر چھوڑ دیے گئے۔ ان شیروں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور آپ کے قدمین شریفین چاٹنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح سلامت تشریف لانے، اتنا عظیم الشان معجزہ دیکھنے اور اس کے بعد مزید تبلیغ و نصیحت کے باوجود بھی جب آپ کی قوم بادشاہ کے ڈر اور اپنے باپ دادا کی اندھی جاہلانہ تقلید کی وجہ سے ایمان نہ لائی اور کفر و شرک پر بضد رہی تو آپ نے اس جگہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، میں اس مقام کفر سے ہجرت کر کے وہاں چلا جاؤں گا جہاں جانے کا میرا رب عز و جل حکم دے، اب وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ قرآن پاک میں ہے قال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ دوسرے مقام پر ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ چنانچہ آپ نے عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت حاجت ہجرت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے اور ایسی جگہ چلے جانا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے تو اس کے حق میں یہاں وہاں سب برابر ہے۔ قرآن پاک میں ان کی ہلاکت کا اجمالی ذکر ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسولہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگ یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نمرود اور اس کے ساتھی مراد ہیں۔ اس قوم کی ہلاکت کے بارے میں تفاسیر میں معروف قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھر بھیجے جنہوں نے ان سب کا خون پی لیا اور گوشت پوست سب کھا گئے، صرف ان کی ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے نتنے میں گھس گیا اور عرصہ دراز تک اسے تکلیف و عذاب پہنچا کر اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، اسے بت پرستی سے منع کیا، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں اس کا نام آزر بھی مذکور ہے۔ اب حل طلب معاملہ یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا یا نہیں، چنانچہ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ اور لقب آزر ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قومی زبان میں ان کے باپ کا نام تاریخ تھا اور دوسری زبانوں میں تاریخ کو آزر بولا جاتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں بلکہ قوم کے بڑے بت کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا جبکہ آزر آپ علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، اور بڑوں کی یہ عادت معروف تھی کہ وہ چچا کو باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ ان تمام اقوال میں یہ آخری بات ہی درست ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम का नूर पाक लोगों की पुश्तों से पाक औरतों के रहमों की तरफ मुंतकिल हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद से हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलाम के हकीकी वालिद कुफ्र व शिर्क की नजासत से आलूदा नहीं हो सकते। अल्लामा शहाबुद्दीन महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत में से एक जम्मे गफीर की राय यह है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ना थे, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में कोई काफिर ना था, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं इब्तिदा ही से आखिर तक पाक लोगों की पुश्तों से पाक खवातीन के रहमों में मुंतकिल होता चला आया हूँ, जबकि मुशरिक तो नजिस हैं। और इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना कि यह शिया का मज़हब है दुरुस्त नहीं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अच्छी तरह छानबीन नहीं की, इसलिए उनसे ये गलती हो गई। उलमाए अहले सुन्नत की अक्सरियत का कौल ये है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है और अबुन का लफ्ज़ चचा के माने में आम इस्तेमाल होता है। सदरुल अफ़ाज़िल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कामूस में है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है। इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने मसालिकुल हुनफा में भी ऐसा ही लिखा है। चुनांचे चचा को बाप कहना तमाम ममालिक में मामूल है, बिलखुसूस अरब में। कुरान करीम में है जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहुन वाहिदा। इसमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के आबा में जिक्र किया गया है, बावजूद ये कि आप यानी चचा हैं। हदीस शरीफ में भी हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को अबुन यानी बाप फरमाया। चुनांचे इरशाद किया, रद्दू अलैया अबी, और यहाँ अबी से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मुराद है। लिहाजा साबित हुआ कि आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र से उनका चचा मुराद है, हकीकी वालिद मुराद नहीं है।